یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنی تیاری بتا۔ عرض کی حضور نہ زیادہ کثرت سے نفل پڑھے ہیں نہ زیادہ نمازیں۔ تو فرمایا تیرے پاس وہاں جانے کا سامان کوئی بھی نہیں تو اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور ایک بات میں اپنے دل سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو کالج کے، یونیورسٹی کے اور بالخصوص عقل کی دنیا کے لوگ ہیں، ان کو پھر عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، سند متن ہر چیز کے لحاظ سے بڑی معتبر ترین روایت ہے۔ عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس میں بہت ساری نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو ان کا حکم بھی مانو، اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو اس رستے کے یہ ساری باتیں ضمناً دلن ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ کہا نا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو کہتے ہیں میرے سمیت سب کی نظریں حضور کے چہرہ انور پر جم گئیں۔ اب حضور رزلٹ اناؤنس کریں گے، بتائیں گے کہ نتیجہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حضور نے جو نتیجہ دیا وہ بڑا انوکھا تھا، محبت پر ثواب کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا او بھائی سن، تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ختم ہو گئی بات۔ شاید یہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو پتہ ہے میرا مزاج تھوڑا اور طرح کا ہے، لیکن آپ کی محبت ہے نا جی، چلیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہاں بات بھی کیا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں نا جی شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہمیشہ، تو میں شاہ صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ پیروں نے، آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا اب ماحول بڑا بدل گیا ہے، اب چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو دائیں بائیں والے ہوتے ہیں ان کا ماحول زیادہ تگڑا ہوتا ہے، ان کے پاس کرامتوں کی پنڈاریاں علیحدہ ہوتی ہیں، اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے۔ وہ کئی دفعہ گھیر کے بھی لوگوں کو لاتے، ہمیں کوئی گھیر کے نہیں لایا، ہاں کوئی گھیر کے نہیں لایا، ہمیں کوئی تیار کر کے نہیں لایا کہ یہاں مراتب شاہ صاحب بھی رہتے ہیں، ہم تو بھئی ان کا قد کاٹ دے کے ان کے غلام بن گئے، خادموں کا قد کاٹ دے کے ان کا۔ اور دیکھو سنو، کہا جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ بات مکمل کر لوں، حدیث پاک مکمل ہو جائے تو حضرت انس بن مالک اب اس کا رزلٹ بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی کے لفظ ہیں۔ عرض کرتے ہیں جب حضور نے اس کو کہا وہ شخص تو چلا گیا، فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 3 دفعہ خوشی ہوئی۔ ایک اس دن ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑھا، اور ایک اس دن میں بڑا ہی خوش ہوا جس دن اللہ کے رسول مدینے تشریف لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں زندگی میں تیسرا اس دن بڑا ہی راضی ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے وہیں کھڑے کھڑے عرض کی حضور وہ تو کہہ گیا نا مجھے اللہ رسول سے محبت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں بھی اڑ جانا تھا، ہمارا مزاج ہے مرضی کی چیز لے لینا باقی چھوڑ دینا، یہاں بھی اڑنا تھا کچھ لوگوں نے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا، میں نے کہا حضور ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو کہتا نا میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ عرض کی حضور میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں حضور مسکرائے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے حضور مسکرائے، فرمایا اچھا اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، رسول اللہ سے بھی، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی؟ فرمایا کوئی بات نہیں انس، تمہیں مبارک ہو، جنت میں انشاءاللہ یہ سارے کٹھے داخل ہیں، یاد رکھنا۔ خیر جو چلیں، بڑا ذوق والا ماحول ہے، پیار کرنا بندے سے، اللہ کا بندہ سمجھ، طویز دھاگے سے پیار نہ کرنا، اس لیے نہ پیار کرنا کہ گاڑی پہ بٹھا کے محفل میں ساتھ لے جائے گا، اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کرنا۔ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ البخاری و مسلم۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے، سند کے لیے پیار نہ کر، رب رسول کی رضا کے لیے کر، اللہ رسول کی تویز کے لیے پیار نہ کر، اللہ رسول کی محبت کے، دم درود کے لیے پیار نہ کر، اللہ رسول کی ہمارا ماحول بڑا منفرد ہوتا جا، بہت ساری نیتوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، شاہ صاحب ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے، شاہ صاحب ایک نمونہ تھے، شاہ صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا۔ شاہ صاحب نے شاید کوئی ایک کتاب یا ایک سبق پڑھا ہوگا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب سے، مدنی صاحب صحیح بتائیں گے،
ان کے سامنے حاجی صاحب کا ذکر ہوتا، یہاں جو بڑا کھل کے پڑھتے ہیں نا ان کا بھی تھوڑا سا قد اونچا ہو جائے تو وہ نہیں نام لیتے، توبہ توبہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ اکثر میری طرح کے بہت سارے اب لوگ ایسے ہیں جو علم لدنی والے ہیں، جو اپنے کسی استاد کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں با میں جایا کرتا تھا، حاضر ہوا، بلکہ چوکھے خلیفے تے آتے نے میں گیا تھا تے انہاں کہ تینوں بتیلی دی لوڑ ہے تے میں کہ بھی تو گھر ہی لا لڑی سی، کی تینوں مصیبت بڑی سی اتنے جانے دی۔ وہ کہہ رہے تھے بس تجھے تیلی کی ضرورت تھی، وہ میں نے لگا دی ہے، باقی تو پکی پکائی کھیر تھا، تو مادرزاد بھائی۔ او بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لے، اس کو سمجھے۔ یہ جو جس کو آپ تیلی کہتے ہیں نا، خالی نسبت، یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے محدثین کہاں سے چلتے تھے، کہاں تک سفر کرتے تھے۔ اجازت حدیث کے لیے لوگ مدینے سے چل کے دمشق آ جاتے تھے، میں بخاری پیش کر سکتا، صرف اجازت حدیث کے لیے لوگوں نے سالوں کا سفر کیا۔ یہ جب تک نسبت نہیں ہوتی تیرا علم پختہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کی رضا شاہ جی ایک نمونہ تھے۔ حضرت محدث اعظم کے بڑے سارے شاگرد ہیں، میں ڈھیر ساروں کو جانتا ہوں، بہت ساری سوالے سے آگاہ ہوں، پر میں کسی کو راضی کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ میں نے بڑے بڑے ادب والے دیکھے ہیں، اور محدث اعظم کے آستانے پہ جو ادب میں نے سید مراتب علی شاہ صاحب کا دیکھا ہے، آپ کو نہیں ملے گا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں ملے۔ اور یہ بھی قرآن ہے، ایک بندہ شیخ الحدیث ہو گیا ہے، اس کے اپنے شاگرد ہزاروں میں ہیں، اور ان کے استاد کا وہ والا صاحبزادہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ سند یافتہ عالم نہیں، ہم لوگ فوراً کہہ نہیں دیتے استاد جی کے بچے تو پڑھے ہی نہیں، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مسند تدریس کا بندہ ہی نہیں، یہ تو شیخ ہی نہیں، استاد کا وہ صاحبزادہ بھری مجلس میں ملے اور ایک سیدزادہ اس کے پیر چومے، تو اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ من اپنا نہیں، من محمد عربی کے نام کر دیا، سارا کچھ رسول اللہ کی غلامی میں دے دی۔ تھوڑا ان چیزوں کو سمجھے۔ ہمارے مشائخ نے وہ چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، جو کبھی سنتے تھے، وہ ہمیں کر کے دکھائیں، اور وہ سارے رنگ ہم نے ان کی زندگی میں دیکھے۔ دیکھیں شاہ جی، ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام پہ آ کے انسان تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ اب میرا اپنا بھی قد کاٹ ہے، اب میرے اپنے بھی لوگ ہیں، لیکن کسی جگہ بھی ہم نے ان کے مزاج کے اندر کوئی جی ٹھیک۔ شاہ جی فرما رہے ہیں جو کتاب انہوں نے پڑھی تھی مجھے اس کا پتہ ہے، اور کون سی پڑھی تھی یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ سنیں ذرا میرے بھائی، چند گزارشات سنیں۔ انہوں نے حاجی صاحب کا بھی ادب کیا، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی انہوں نے ادب کیا۔ میں ایک دن نا شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مجھے شاہ چشتی صاحب کہہ رہے تھے شاہ جی کی باتیں کرنا، میں انہوں کی دساں کہ شاہ جی دیاں گلاں جڑیاں نے نا، کوئی چیز اسٹیج تے کریے تو کسی وقت خوشامد بھی ہو جاتی۔ شاہ جی کی باتیں ہم تنہائیوں میں کرتے ہیں، اس لیے کہ جو آپ اکیلے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، وہ سند ہوتی ہے، وہ آپ اصل ہاں اسٹیج پہ تو آپ کو پتہ ہے وائز ناک خاں جس کے اسٹیج پہ جاتا ہے اسی کا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ تو ماحول ہے نا جی، اس نے سب کی دست بوسی کرنی ہے، اس کی مجبوری جو ہوئی۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں، ایک دن میں بیٹھا تھا، ایک سادے سے بابا جی آ گئے، تو شاہ جی کو میں نے ان کے ہاتھ چومتے دیکھا، میری سمجھ بھی نہیں آیا بندہ کون ہے، کہنے لگے سیال شریف دا لانگری ہے، تو کرنا یہ کام یار، یہ چھوٹی بات ہے۔ آپ محسوس کریں نا کہ ایک شخص جو شیخ الحدیث ہے، اس کے اتنے سارے لوگ شاگرد ہیں۔ اور ایک اور بات بھی، مست الست ہو کے سو نہ جانا۔ شاہ جی کو میں نے آخری عمر تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے، کرسی پر بیٹھ کے 4 بندے اٹھا کے لے جاتے تھے، اور سید مراتب علی شاہ صاحب کہتے تھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا۔ یہ بھی میرے شاہ جی کا کمال ہے۔ بڑھاپے میں کیا، مجھے تھوڑے سے زخم ہے، میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں، تو میں بڑی رخصتیں نکالتا ہوں کہ مسجد جانا چاہیے کہ نہیں، اب یاد بیٹھ بڑی رخصت نکل آتی ہے۔ ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، اسی گفتگو اٹھا لے جی نام لکھے ہوتے، میں ایک جگہ پہ حاضر تھا، تو وہاں نا کچھ لوگ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے، پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے۔ بعد میں میرا نمبر آیا تو میں نے ان سنگیوں سے کہا حدیث تو ٹھیک ہے، پر پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ تو کرو نا کہ ہم عالم ہیں، پہلا یہ دعویٰ کرو۔ اور حضور نے فرمایا من قال انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات میں نے کہا یہ حدیث میں نے اور آپ نے یاد کر لیا کہ عالم ساری رات سویا رہے، عابد عبادت کرتا رہے، پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے، تو میں نے کہا یہ حدیث غوث پاک کو نہیں آتی تھی، وہ تو ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ہر روز خواجہ صاحب، یہ بھی سننا، ہر روز خواجہ صاحب 2 قرآن پاک پڑھا کرتے، ہر روز۔ خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں آخری عمر میں نا خواجہ معین الدین صاحب بڑا رویا کرتے تھے،
میں نے شادی کو بھی بڑا روتے دیکھا ہے، میں نے انہیں محدث اعظم کے نام پہ بھی روتے دیکھا ہے، ہاں میں نے انہیں حضرت پیر سیال کے نام پہ بھی روتے دیکھا ہے۔ میں نے نا ان کی آنکھیں درد والے لوگ تھے، درد والے، میں نے انہیں دیکھا ہے، کسی نے آ کے بتا دیا نا کہ وہ آپ کا ایک کلاس فیلو تھا، کہیں وصال کر گیا، میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک کلام تھا، جب محدث اعظم کا وصال ہوا تو لکھا تھا، کیا کہوں میں ہائے کیا جاتا رہا، ہائے دل کا حوصلہ جاتا رہا، مولوی سردار احمد اٹھ گئے، لطف سارا درس کا جاتا رہا۔ یہاں جب حضرت پہنچتے تھے تو کھول کے رویا کرتے تھے، تڑپتے تھے، آہو زاری کر۔ شاہ جی نے، حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین صاحب آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے، تو میں نے ایک دن عرض کی، حضور ساری دن کی تبلیغ فرمائی، روزانہ 2 قرآن پاک پڑھے، ساری رات عبادت کی، تو رونا کس بات کا؟ خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے، قطب الدین کچھ عمل تو کیے ہیں، عمل تو کچھ کیے ہیں، پر سوچتا ہوں رب رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل تو کوئی بھی نہیں نا، یعنی راتی ساری کر کر زاری نیت تکھاں تی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ شاہ جی قرآن پاک سنا کرتے تھے، بڑے ذوق سے سنتے، شاہ جی مسائل پر بات کرتے تھے، علماء کی گفتگو سنتے۔ شاہ جی کا جو وضو تھا نا، وضو وہ اتنا جاندار تھا، آپ ابھی کسی بندے کو کہہ دیں کہ وضو ڈب سے کر سے، وہ کہتا ہے تو قبول کرنی کہ اللہ نے، یہ ہمارا جواب ہے۔ اور عالم کو آپ مشورہ دے ہی نہیں نہ سکتے، ہو سکتا ہے فتویٰ پلٹ آئے، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ شاہ جی بڑا محتاط وضو کرتے، ٹائم لیتے، اور 2 طالب علم آپ کو وضو کراتے، پھر آپ کرسی پر بیٹھ کے باجماعت نماز پڑھتے، پھر قرآن مجید سنتے۔ اور جو بات میں نے شروع کی تھی اس پر دوبارہ آتا ہوں، انہوں نے نا محبت بڑی کی علماء سے، مشائخ سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے۔ بڑا قد ہو گیا ہے ماشاءاللہ، میرے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو چمکتے ہوئے لوگ ہیں، لیکن نا کبھی کبھی نا بہت بڑے آدمی کو بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی اسے شاباش دے، ہے نا، دل کرتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ اماں کے پاس آئے اور اماں اسے کہے کہ کیا بات ہے میرے بیٹے کی۔ شاہ جی کے اندر یہ کمال تھا، اساگر نوازی جتنی شاہ جی کرتے تھے نا، ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، کیا بات ہے، راتی بھی تقریر، سویرے بھی تقریر، ماشاءاللہ جی مناظرہ، یہ شاہ جی کو اللہ نے کمال دیا تھا۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے میں نے، آپ سب حضرات سے ایک بات کرنی ہے۔ دیکھو ہم نا بہت زیادہ عقل کے ترازو میں چیزوں کو تولنے لگے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کمزوریاں آ جاتی ہیں، آستانوں پہ بھی آتی ہیں، نعت خانوں میں بھی آتی ہیں، قراء میں بھی آتی ہیں، علماء میں بھی آتی ہیں، سب جگہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، لیکن کمزوری شریک ڈسکس کرتے ہیں، حبیب ڈسکس نہیں کرتے۔ شریک جو ہوتا ہے نا، شریک، وہ کمزوریاں بیان کرتے ہیں، حبیب نہیں ڈسکس کرتے۔ اس بات کو سمجھ لینا، آپ سے جس کا شریکہ ہوگا نا، جس سے مخالفت ہوگی وہ کمزوریاں بیان کرے گا، جس سے محبت ہوگی وہ کمزوریاں بیان۔ دلیل حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کی بات، میں نے ان سے عرض کی کہ حضور وہ آپ نے ایک بندے کے ہاتھ ہی چوم لیے ہیں، تو وہ معاملہ تو اس طرح کا تھا، تو شادی کرنے لگے وہ میرے بزرگوں کی اولاد ہیں، میں خود گواہ ہوں، میں خود راوی ہوں، گواہ میرے پاس ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ ہم تنقید کرتے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلانی جگہ غلطی ہو رہی ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ عوام ہم سے سوال کرتی ہے، ہم ان کی ترجمانی کر کے بہت ساری جگہوں پہ نشاندہی کرتے ہیں، لیکن تنقید اور ہوتی ہے، اور تنقید برائے اصلاح اور ہوتی ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہے کسی پر تنقید کریں، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اگر کہیں گنجائش ہے تو اصلاح کا کوئی پہلو نکل آئے۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ یہ تو وہ معاملہ ہے، تو آپ دستبوسی کر لیا تو سند بن جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ شکوہ کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی شاگرد کے حق میں تحریر ہو تو شاگرد اسے روز بتاتا ہے کہ میرے استاد نے یہ تحریر دیتی ہے کہ میں بڑا چنگا، میں کہا جتنے تیرے ڈنڈے پیسہ وہ بھی دس، وہ بھی بیان کر، وہ ہم لے کے آتے۔ تو شاہ جی نے جواب مجھے دیا جو مجھے آخر زندگی تک مطمئن کر گیا۔ میں نے کہا آپ نے حضور اس کے ہاتھ چوم لیے ہیں تو بندے کا ماحول تو اور طرح کا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے ایک بات بتاؤ، قرآن پاک کا اگر صفحہ زمین پہ گر جائے اور اسے کیچڑ لگ جائے تو آپ پیر رکھو گے اس پہ؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی اسے اٹھائیں گے، غسل کریں گے، پھر اس دھوئیں گے، پھر چومیں گے، پھر اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ فرمانے لگے اس کا مطلب ہے قرآن پاک کا صفحہ نیچے بھی گر جائے تو تعظیم پھر بھی ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں بزرگوں کی نسبت کی تعظیم بہرحال ضرور، اس کا بہرحال خیال کیا جائے گا، ہم نے خیال کرنا ہے۔ تھوڑا نا عقیدت کا ماحول کمزور ہو گیا ہے معاشرے، جب سے تنقید آئی ہے، جب سے تنقیص آئی ہے تو تیز ہو گیا ہے، جس کا جو منصب نہیں وہ بھی وہ بات کر رہا ہے۔
آپ عقیدت کے رشتے قائم رکھیں۔ میں جب کبھی حاضر ہوتا تو شاہ جی کہتے کھانا منگاؤ، طبیعت تھی کھانا منگاؤ، تو کھانا آ جاتا، کھانا ذوق شوق سے کھاتے، دل خوش ہوتا۔ کئی دفعہ نہیں بھی کھانا کھایا بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے منگاؤ تو آ جاتا۔ میں یہاں نا ایک سنگی نے ایک دفعہ بڑا اصرار کیا ہے گاؤں میں کہ آپ نکاح ضرور پڑھائیں، تو میں نا نکاح پڑھانے کے لیے وہاں گیا تو میں کچھ الرجی ہے مجھے، بالخصوص گرمیوں میں زیادہ تھوڑا ہو جاتا ہے مجھے مسئلہ، تو مجھے کھانے کی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنی ہوتی ہے، تو وہ کھانا میں ان کا چھوڑ آیا کیونکہ زیادہ تیز تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قریب آیا ہوں تو شاہ جی کی بارگاہ میں حاضری دوں مزار شریف سے۔ بھوک مجھے بڑی سخت لگ رہی تھی، شدید بھوک تھی، تو خیال تھا کہ واپسی پہ کھانا کھاؤں گا۔ میں مزار شریف پہ حاضر ہوا تو میں نہ رو ہی پڑا۔ میں نے کہا شاہ جی پہلے دیا کھنو، میرے سے زمین پہ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، جب میں پہنچتا تو کہتے کرسی منگاؤ، تو میں نے کہا شاہ جی ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کرسی منگاؤ، کھانا منگاؤ، بلکہ ہم بات کر رہے ہوتے تو دوسرے کمرے میں کھانا لگ جاتا تھا، لنگر شریف آ جاتا تھا۔ تو میں نا میرے آنسو نکل گئے، تو میں نے سنگی سے کہا یار کمال ہے، میں فاتحہ شریف پڑھ کے نا یہاں سے پیچھے ہٹا تو نعیم رضا شاہ صاحب مجھے کہنے لگے تھوڑا کھانا لا کے ہے، آپ انہیں لنگر شریف کھا کے جانا دیا۔ حالانکہ میری اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن نا میری آج تک دوبارہ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں خادم ہوں ہر سیدزادے کا، ان کو نہیں میں نے کبھی بات سنائی، میں نے کبھی حسن رضا شاہ صاحب کو، سلیم رضا شاہ صاحب کو نہیں سنائی، لیکن میں نے پلٹ کے اپنے ڈھیر سارے سنگیوں کو سنائی۔ میں نے کہا میرے شاہ جی نے نا پوتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ساری زندگی لنگر دیا ہے، یہاں سے لنگر کھا کے جاتے رہیں، کو بغیر کھائے جائے نہ، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عقیدت مند شخص تھا اور وہ وکیل تھا۔ مجھے ایک دفعہ وہ جنوبی پنجاب میں مل گئے، بلکہ شاید مضمون بھی ان کا آیا کسی جگہ میں نے دیکھا، وہ کہنے لگے کہ میں رات کو کاظمی صاحب کی تقریر سننے جایا کرتا تھا، وہ تقریر صبح مجھے کیس میں مدد دیتی تھی جب میں عدالت جاتا، میں وکیل ہوں تو میری مدد کہتے تھے اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب نے کب تقریر کرنی ہے، ورنہ سننے تو ہم اب بھی جانے کو تیار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ چیزیں مینج نہیں ہیں تو وہ پھر بیچارے پوچھ نہیں پاتے وہ کس وقت آئیں گے کس وقت جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شیڈول ٹائٹ کا معاملہ ہے، اس میں بڑی اچھا پھر اگر کہیں سے یہاں سے میں نے کہیں اور پہنچنا ہے نا تو سنگی کہیں گے پینا دے نخری بڑے ہوندے نے جان کے لیٹ آئے گی، یہ مہمان خصوصی بنتے۔ یہ ساری چیزیں ماحول کو، اور اب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تنقید کا زمانہ ہے، دیکھیں خرچ کیا آپ آئے، ان چیزوں کو مینج کر دے تاکہ حسین ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے وقت کے ایک چیز صرف مینج کی ہوئی ہے اہل سنت نے اور میں نے، اور ایک پکی ہے، اگر حضرت صاحب نماز 1.5 منٹ لیٹ پڑھائیں نا اور مسلسل 3 دن ایسا کریں تو چھٹی بھی ہو سکتی، مسلسل 3 دن، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بولے ایک جگہ نا محفل نعت تھی، آپ کو پتہ ہے نعت خان اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو 2-3 ہی تو طبقے امیر ہیں، ان میں سب سے امیر طبقہ نعت خانوں کا ہے، بڑا زبردست اور ایک پورا شعبہ ہے، اللہ خیر کرے، اور ریٹ دینے والے پہلے ریٹ دیتے ہیں بعد میں فیس بک پہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں لے رہے، تو پہلے دیے کیوں تھے اگر یہ ظلم کرنا تھا، بدنام کر رہے ہو آپ نظریے کو۔ تو وہاں میں بھی حاضر تھا تو 3 گھنٹے دیر سے وہ لوگ آئے، تو وہ جہاں وہ پروگرام تھا وہاں مسجد کا کیس چل رہا تھا کہ قاری صاحب اکثر فجر میں دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کی چھٹی کرا دیے، اکثر دیر سے آتے ہیں تو کیس چل رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں کیونکہ شعبے کا آدمی ہوں، میں مولویوں کے دکھ جانتا ہوں، ان کی کتنی تکلیفیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ساری زندگی نماز پڑھانے والا پیر نہیں بن سکتا، لیکن 6 پھوکے یاد کر لے تو پیر بن جاتا ہے، صرف 6، جبہ کبہ تگڑا ہونا چاہیے، لمبی ضرورت نہیں، ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہد ہوتا ہے، بان علموں جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان بہو کا فرمان ہے، یہاں تو تماشا لگ کے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا سنگیو یہ تو بتاؤ کہ تم تو قاری صاحب کی چھٹی کرا رہے ہو، بیچارے نے 29 سال نماز پڑھائی ہے، تو یہ جو دیر سے آئے اس کی بھی چھٹی کراؤ، اسی کو نہیں بھی سننا اگلی دفعہ آنا، کیوں اس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ کہنے میں پہلا 30,000 بھی طے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، ماحول کو ٹھیک کرے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسے جناب عجیب و غریب لوگوں کی اسٹیج ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اپنی مرضی کرنے لگ جائے، یہ بڑا مہذب اسٹیج ہے، بڑا مہذب اسٹیج ہے، یہ عام لوگوں کا اسٹیج نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، علامہ محمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، ایسے 11 آدمی کہتے تھوڑا چڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا بھی حاضر ہونا قبول فرمائے۔
اور جیسے میں نے شروع میں دعا کرائی نا، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ بڑی بناوٹ ہو گئی، بڑا تسلط ہو گیا، اب تو باتیں چبھنے لگ گئی، اب نہیں ایسا، بس کچھ کام خالص بھی ہونے چاہیے۔ اب چھوڑے، اب تھوڑا سا نا واپس آئیں، اس لیے کہ جن چیزوں میں خلوص نہیں ہوتا ان میں حسن نہیں ہوتا، ملمہ سازی ہوتی ہے۔ بوجھ بنا کے لفظ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چھوٹے پڑھ لیں، سادے پڑھ، لیکن جو ہو وہ اصل ہو، وہ حق ہو جو بھی ہو۔ دیکھیں نا، صحابہ حق بات کرتے تھے، سچی کھری۔ بخاری پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو بڑا بڑا نعرہ لگا دیتے، تو حضرت عمر نے کھری بات کی، کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری۔ حضور میں نے تجربہ کیا ہے، نبی پاک کے سامنے کا کھل کے کا، جھوٹ بولتے لو، غلامی رسول میں جان بھی قبول۔ جا پہلے پورا پروگرام بنا کے آ، کچی کچی باتیں نہ کریے، کمزور فکریں، بالکل ایسی کوئی بات نہ کرے۔ حضرت عمر نے ڈٹ کے کہا، بخاری ہے، یا رسول اللہ میں گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے، میں نے بچے سامنے رکھے ہیں، پھر آپ کو سامنے رکھا ہے، بچے نہیں مجھے پیارے، آپ زیادہ پیارے۔ میں نے دولت سامنے رکھی ہے، پھر آپ کی ذات کو دیکھا ہے، مجھے دولت نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے برادری کی سرداری بھی سامنے رکھی ہے اور آپ کی ذات بھی، لیکن برادری نہیں، آپ زیادہ پیارے۔ اس کی آواز اگر تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب میں اپنی جان دیکھتا ہوں نا، جان، بات سچی کھری، تو حضور جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، نبی پاک نے ان کے دل پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کے فرمایا، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ حضور کا دست مبارک لگنا تھا کہ کیا فیض ملا، جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے، یا رسول اللہ کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ حضور ہو گئی بات، میں تیار ہوں، کھری بات کرے، صاف ستھری۔ خبردار یہ جو ملمہ سازی والے فکرے ہوتے ہیں نا، چلیں بات چل رہی ہے تو ایک اور کر دوں، اے جڑے بندے آرٹیفیشل ہوندے نے، تنگ ہوندے، اے بڑا سونا 1.5 گھنٹہ لا کے شیشے کے تیار ہو کے آیا تے مڑ بھی راضی نہیں، اجے بھی مطمئن نہیں کہ میں صحیح لگنا پیا کہ نہیں، اجے بھی پرت باس کرنو چھیڑ دے، بار بار دیکھتا ہے، پورا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، اور جو بیچارہ ادھر کھیت سے اٹھ کے آ گیا نا، خالی وضو کیا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی پریشانی، کیونکہ وہ جو ہے نا، وہ اس نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نا، ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا، اندر ہونے لگے اسٹوڈیو پر، تو وہ کہنے لگے، صاحب اندر نہیں جانا، کوئی کنگا شنگا، تو میں نے کہا، یار سلطان باؤ نے تو یہی کہا ہے کہ منہ کالے نہ، دل کالے نالو منہ کالا چنگا۔ سبحان اللہ، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو سمجھ آئے نا، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے، تو ان چکروں میں نہیں پڑے۔ بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کر۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا، نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نبی پاک مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اسلام میں نا ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی کو برابر ٹھہرایا تو اس کی معافی، بول کے بتائیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا، پر مشرک کو معاف، ہر ایک کی معافی ہے دین میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کی کوئی معافی نہیں، حضور کے غدار کی کوئی معافی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی جانا تو اس کی کوئی معافی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، اگر ساری زندگی سر پہ